بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ را کے احکام ہم کر رہے تھے، را کی تفخیم کی حالت ہم نے دیکھ لی، ترقیق کی دیکھ لی۔ آج ہم کریں گے را مختلف فیہ۔ را مختلف فیہ یعنی مختلف فیہ کا مطلب ہے آپ کو نام سے شروع ہو رہا ہے، مختلف یعنی ڈفرنٹ، فیہ ہی اس میں یعنی اس میں ڈفرنٹ رائے ہیں، ڈفرنٹ طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ را مختلف فیہ یعنی ایسی را جسے موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے 8 کلمات ہیں، یہ اسپیسیفک را ہے۔ ان 8 کلمات کو آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ یہ 8 ہی کلمات ہیں جن پر یہ اسپیسیفک رول جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 8 کے علاوہ کسی پر رول اپلائی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اسپیسیفک قاعدہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ 8 کے 8 کلمات یوں ہی یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں را کو جو ہے موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشن میں۔ اب وہ کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ وقفاً پڑھا جائے گا یا وصلاً پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ جو کلو فرقن کلمہ ہے، اس کو ہم وقفاً اور وصلاً دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو وصلاً پڑھتے ہیں، فرقن کلمہ پڑھتے ہیں، فرقن، تو اس کو ہم موٹا اور باریک دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے کہ آپ دیکھیں، اگر بالفرض ہم اس کے اوپر وہ رول اپلائی کرتے ہیں کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ایک ہی کلمے میں آ گئے ہیں، دین یہ را موٹی پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرقن فرقن یوں موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہی رول اپلائی کرتے ہیں کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ہے تو ہم اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن ہم اس کو باریک کیوں پڑھیں؟ کیونکہ بعد میں تو حروف مستعلیہ آ رہا ہے تو ہم اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو باریک پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قاف کی کسرہ یعنی ہم نے حروف مستعلیہ کے تفخیم کے مراتب پڑھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے خصا ضغط قذ یہ 7 حروف کے تفخیم کے مراتب پڑھے تھے۔ تو جو کسرہ والا مرتبہ تھا وہ لاسٹ والی کنڈیشن تھی۔ حروف مستعلیہ جب کسرہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اسپیشلی غین، خا اور قاف، تو ان کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ موٹی نہیں زیادہ رہتی، بلکہ ان کی جو موٹائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ترقیق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس بیس پر کہ قاف کے نیچے کسرہ ہے، تو اس بیس کی وجہ سے یہاں پر قاف بھی تو کسرہ والا ہی ہو گیا ہے، اس کی بھی تفخیم میں کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم را کو باریک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی کنڈیشن یہاں پر اپلائی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ را اس والی کلو فرقن کی را کو ہم اگر وصلاً پڑھ رہے ہیں تو اس کے موٹا پڑھنے کی وجہ اس کا اپنا قاعدہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ، یہ قاعدہ ہے۔ اور اس کے باریک پڑھنے کی وجہ کہ قاف کی اگر ہم کسرہ کو دیکھیں تو وہ لاسٹ لیول بن جاتا ہے، 4تھ لیول چلا جاتا ہے حروف مستعلیہ کا، جو کہ ہم نے مراتب پڑھے تھے، اور حرکات کے اعتبار سے ہم نے الگ پڑھے اور ساکنہ کے اعتبار سے الگ پڑھے۔ تو اگر ہم حرکات کے الگ کرتے ہیں تو چوتھا مرتبہ بنتا ہے کسرہ کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ آخری مرتبہ ہے قاف کی تفخیم کا، تو یعنی قاف جو ہے وہ ترقیق کی طرف جا رہا ہے، تو اس ترقیق کی بیس پر ہم را کو باریک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے دونوں اصول آگے وصلاً۔ جب ہم اس کو وقفاً دیکھیں تو وقفاً بھی ہم اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ فرق یوں قاف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ ہے اور وہ اس کا قلقلہ اٹھا کے آواز اٹھا کے ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں فرق، ٹھیک۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو باریک کرنا چاہیں تو اس کی پچھلی کسرہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، فرق فرق، ٹھیک ہے۔ فرق اور فرق یوں اس طرح سے ہم اس کو دونوں طریقے سے وقفاً بھی اور وصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ 7 کلمات یعنی ایک کلمہ ایسا تھا کہ جس میں وقفاً اور وصلاً دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، موٹا اور باریک وقفاً بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹا اور باریک وصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک ہی کلمہ تھا۔ اب جو باقی کے کلمات ہیں ان میں صرف اور صرف وقف کرتے ہیں اگر تو 2 کنڈیشنز ہیں، ادروائز اگر ہم وصلاً پڑھتے ہیں تو اپنی حرکت پہ اعتبار ہوگا، یعنی جو ان کی حرکت کی کنڈیشن بنے گی کہ موٹا یا باریک پڑھنے کی، تو وہ ان کی حرکت کے اعتبار سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی حالت موٹی یا باریک کی حالت، ٹھیک ہے۔
تو دیکھیے یہ 7 کلمات کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ان اسوی، یہاں پر دیکھیے را کی کسرہ ہے. اگر ہم وصلاً اس کی حرکت پڑھتے ہیں تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. وصلاً پڑھنے کی بس حرکت کے مطابق کی وجہ ہے، لیکن وقفاً پڑھنے کی مختلف فی وجہ. یہ جو مختلف فی ہے یہ ان 7 کلمات کے لیے وقفاً پڑھنے کے لیے ہے. وقفاً ہم ان کو موٹا یا باریک پڑھ سکتے ہیں. ان اسر اور ان اسو، یہ اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک کلمات ہیں، کوئی ان کا قاعدہ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اذا یسدی، جب ہم وصلاً پڑھیں گے تو سنگل وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے. جب ہم وقفاً پڑھیں گے تو 2 وجہوں سے پڑھ سکتے ہیں. اذا یسر، اذا یسر. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے فاسدی. ٹھیک ہے. فاسر اور فاسر دونوں طریقے سے ہم وقف کر سکتے ہیں. وصلاً پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے. وَنُذُرِ، وصلاً باریک، اور اگر وقف کرتے ہیں تو دونوں طریقے. وَنُذُرْ اور وَنُذُلْ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الجوار، وصلاً پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر ضمہ ہے، اور اگر ہم وقفاً پڑھیں گے تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. الجوار اور الجوار، موٹا باریک دونوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عین القطری، ری وصلاً پڑھیں گے تو صرف سنگل وجہ، ایک ہی، اس کی حرکت کے مطابق ہی اس کی کریں گے، ترقیق کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو دونوں وجہوں سے پڑھ سکتے ہیں. عین القطر. ٹھیک ہے. پھر مصر، وصلاً پڑھیں گے تو زبر کا اعتماد کرتے ہوئے اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، بس اس کی اور کوئی وجہ نہیں پڑھیں گے. لیکن وقف کریں گے تو پھر اس کے اوپر دونوں وجہوں سے پڑھ سکتے ہیں، مصر اور مصد. ٹھیک ہے. باریک اور موٹا دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ را کی مختلف فی کلمات ہیں کہ جن میں ہم را کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پڑھتے ہیں. صرف ایک کلمہ ایسا ہے کلو فرقن، جس کو ہم وصلاً یا وقفاً دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن کو ہم وصلاً تو ان کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے جو بھی ان کی کنڈیشن بنے گی، لیکن وقفاً ان کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھیں یا باریک بھی پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں کہ را کی تفخیم اور ترقیق کی ادائیگی کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے. تفخیم کے وقت کیا کرنا چاہیے اور ترقیق کے وقت کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے را کا مخرج کیا ہے کہ طرف اللسان مع پشت زبان جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. یعنی 2 چیزیں ہمیں زبان کی چاہیے، ایک تو طرف اللسان جو زبان کے باریک کنارے ہیں، اور ایک ظاہر اللسان. کون سا حصہ؟ راس اللسان کا ظاہر اللسان، یعنی زبان کا اوپری حصہ سارا کا سارا ہی ظاہر اللسان ہے، یہ سارا ہی ظاہر اللسان ہے. لیکن ہمیں ظاہر اللسان کون سی چاہیے، کون سا حصہ چاہیے، کون سا پارٹ چاہیے؟ وہ راس اللسان یعنی ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے، زبان کی نوک کا اوپری حصہ چاہیے، یہ والا بس اوپری حصہ چاہیے. نوک زبان کی جو ہے وہ نہیں لگے گی دانتوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ، بلکہ اس زبان کی نوک کا اوپری حصہ لگے گا. پھر یہ جو نوک والی جگہ ہے، یہ یہاں پر یہ دیکھیں ہول سا بن کے یہ خالی جگہ نظر آتی ہے جہاں سے کہ ہماری انحراف اور تکرار کی صفات ادا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر را کے مخرج کی ڈیٹیل تو نہیں ہم بتا رہے، کیونکہ را کے مخرج کی ڈیٹیل را مخارج سیریز میں پڑھی ہوئی ہے، موجود ہے وہ لیکچر پورا کا پورا ڈیٹیل سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ابھی ہم را کی تفخیم کے اور ترقیق کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کیسے ہوگی. تو اگر پشت زبان کہتے ہیں ظاہر اللسان کو ہی، یہ جو ابھی ہم نے ظاہر اللسان ڈیفائن کی تھی نا، یہی پشت زبان ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پشت زبان. تو یہ کون سی پشت زبان؟ ظاہر راس اللسان. اب یہ جو تفخیم کے وقت جو ہے وہ ظاہر راس اللسان کو مضبوطی سے لگائیں گے، اور طرف اللسان تھوڑا اس کا تعلق ضعیف ہو جائے گا، تب ہماری موٹی را ادا ہوگی، را. ٹھیک ہے. را یعنی زبان پیچھے سے بھی اٹھی ہوئی ہوگی اور سامنے فرنٹ جو اس کا ظاہر راس اللسان ہے وہ بھی مضبوطی سے لگ رہا ہوگا. طرف اللسان یعنی زبان کے جو باریک کنارے ہیں ان کا تعلق تھوڑا ضعیف ہو جائے، ایسا نہیں کہ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا مائنر سا ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو پریشر زیادہ ہے وہ ظاہر راس اللسان کے اوپر، پشت زبان کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد را کی ترقیق کے لیے اگر ہم دیکھیں تو طرف اللسان یعنی زبان کے کنارے، یہ جو سائیڈ والے کنارے ہیں، ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا، یہ زیادہ دباؤ پڑے گا، اور جو اوپر فرنٹ والی ظاہر اللسان ہے، ظاہر راس اللسان ہے،
اس پر جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کا تعلق کم ہو جائے گا، وہ باریک ری اس کو ہم اتنے زور سے پریس نہیں کر رہے ہوں گے، ری دیکھیے، اور را آپ خود ادا کر کے دیکھیے، را اس میں ظاہر راس اللسان زیادہ مضبوطی سے لگ رہی ہے، طرف اللسان کم لگ رہی ہے، کم مضبوطی سے لگ رہی ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں را کی ترقیق کی حالت کو، ری، تو اس میں ظاہر راس اللسان کا تعلق کم ہو جاتا ہے اور طرف اللسان کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے طریقہ ادائیگی، یہ را کی تفخیم اور ترقیق کو ادا کرنے کا طریقہ تھا. تو آج کا لیکچر یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے اور ہمارے را کے احکام تمام کے تمام کمپلیٹ ہوتے ہیں. را کی تفخیم اور ترقیق کی ادائیگی بھی ہم نے دیکھ لی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اب اس کی ادائیگیاں بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو لیکچر سے فائدہ ہوا ہو تو آپ اسے ضرور آگے شیئر کیا کریں، اپنے اسٹیٹس پر لگایا کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو یہ چیزیں نہ سمجھ میں آتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ را کی ادائیگی بھی تو قرآن کے اندر ہی حروف کی ادائیگی میں سے ہے نا، تو اس کی ادائیگی بھی بہترین ہونا ضروری ہے. یہ تمام قواعد کا آنا ضروری ہے، کہاں پر را موٹی ہوگی، کہاں باریک ہوگی، کیسے تفخیم لائیں گے، کیسے ترقیق لائیں گے، کون سی را کو دونوں طریقے سے پڑھ سکیں گے. تو اگر کسی کو آپ کے سینڈ کرنے سے، اس لیکچر کو سینڈ کرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نجات کا باعث بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس وقت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ. آمین. اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کریں. یا آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں.